باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورہ یوسف کی ایک آیت کا وظیفہ۔ غم اور پریشانی، یہ لفظ میں نے استعمال کیا۔ غم جو ہے نا، غم اور پریشانی آج کل کے، میں کسی ایسے بندے کو آج تک ابھی نہیں ملا اس آج کل کے ماحول میں جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ یا پریشانی اس کی ذات کے ساتھ نہ چل رہی ہو۔ اور خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ جو تھوڑا سا اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان پر اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی غم یا پریشانی، چھوٹا یا بڑا دکھ تکلیف چلتی رہتی ہے، ان کی آزمائش چلتی رہتی ہے، اور وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، اللہ کی رحمت سے اس پریشانی یا اس مشکل وقت کو وہ گزارتے ہیں۔ تو لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ جو دکھ یا پریشانی یا غم ہوتا ہے نا، انسان کو کوئی بھی غم ہوتا ہے، تو غم دنیا ہو، غم آخرت ہو، کوئی بھی کوئی غم چل رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ ایک اسلام امجد کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے تھے کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں کو ہی امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ تو بات یہ ہے کہ یہ غم بھی انسان کو نا ایسے اندر سے کھا جاتا ہے جیسے دیمک پیڑ کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، غم یہ پریشانیاں آتی ہے زندگی میں، تو ایک چیز، پہلا قدم ہمارا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ دیکھ، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کہ جن لوگوں کے، میرے دوستوں کے، بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں، تو ایسی کسی بھی مشکل کی گھڑی میں جو سب سے زیادہ سکون اور راحت آپ کو ملے گی وہ انہی کے پاس ملے گی۔ اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں اور آپ سے خفا ہیں، ناراض ہیں کسی بات کو لے کے، تو سب سے پہلے انہیں راضی کر لیجئے، کیونکہ جتنے بھی آپ یہ عملیات، وظائف یا اس کے اندر جائیں گے، اس میں اثر نہیں ملے گا اس وقت تک جب تک آپ کے پیرنٹس آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو ذرا تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں۔ یہ آج کل کا ایک سسٹم ایسا چل رہا ہے جس میں کہ آج کے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہر کوئی اوائڈ کرتا ہے۔ بھائی ادھر سے شادی ہوئی، ادھر سے گھر علیحدہ ہو گئے، رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علیحدہ رہنا کوئی پرابلم نہیں ہے، والدین خوشی سے بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن ان کا خیال رکھیں، ان کو ناراض نہ ہونے دیں، ان کو راضی رکھیں، تو پھر آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت اور تندرستی کا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں اس واقعے کو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اس چیز کی امپورٹنس اور زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کرتے تھے، کلیم اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ موسیٰ، جنت میں تمہارا ہمسایہ ایک کسائی ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر چونکے اور حیرت بھی ہوئی کہ ایک کسائی اور میرا ہمسایہ، وہ بھی جنت میں۔ تو اشتیاق پیدا ہوا ایک دیکھنے کا کہ میں اس سے جا کے ملوں اور جانوں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو آپ اس جگہ اس بندے کے پاس پہنچ گئے، وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ وہ جانتا تو نہیں تھا آپ کو، اپنے سلام کیا اور ایک طرف ٹھہر گئے۔ معاملات دیکھے اس کے تو بڑی ایمانداری کے ساتھ بنا کے سب گاہکوں کو ڈیل کر رہا تھا، بڑے اخلاق سے، اس نے اخلاق سے پیش آ رہا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے ایمانداری سے صاف ستھری چیز بنا کے دے رہا تھا۔ تو آپ وہاں پہ کھڑے رہے تھوڑی دیر، اس کے بعد جب وہ تھوڑا ایزی ہوا، ریلیکس ہوا، تو آپ نے ان کو سلام کیا اور مقصد بتایا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، اجنبی ہوں، اور مجھے کوئی رہنمائی کیجئے کہ کوئی رہنے کی جگہ مجھے مل جائے۔ تو وہ فرشتہ صرف انسان تھا، وہ کسائی، اس نے کہا جناب آپ یہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں اور میرے پاس رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے یہ تھے کہ قریب سے اس کو دیکھیں اور اس وجہ کو جانیں کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اعزاز جو ہے وہ دیا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ شخص ان کو لے کے اپنے گھر میں پہنچا، وہ کسائی، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ اس کے دو والدین ہیں، بوڑھے ضعیف ہیں بہت زیادہ، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پہ۔ تو وہ سب سے پہلے وہاں پہ گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ انتظام شروع کیا، چولہا وولہا جلایا، ہنڈیاں پکائی، ہنڈیاں پکانے کے بعد گوشت ووشت پکا کے اس کے بعد اس نے وہ روٹیاں بنائی، اور سب کھانا تیار کرنے کے بعد اس نے ٹرے بنا کے سب سے پہلے کھانا ڈال کے اپنے والدین کے پاس گیا، اور اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر وہ نوالے بنا کر اپنی والدہ کو کھلانے لگا۔ تو جب وہ اپنی والدہ کے منہ میں نوالا ڈالتا تھا نا، اس کی والدہ اس کے کان میں کوئی بات کہتی تھی، تو جب وہ اس کے کان میں کوئی بات کہتی تھی تو وہ ہنس پڑتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھتے رہے اس بات کو۔ تو جب وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا وانا کھلا کے ماں باپ کو فارغ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ایک بات پوچھی کہ دوست، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب آپ اپنی والدہ کو
کھانا کھلاتے تھے تو وہ آپ کے کان میں کوئی بات کرتی تھی جس کو سن کر آپ ہنس رہتے تھے، تو وہ کیا ایسی بات تھی؟ تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں بتایا کہ حضرت صاحب میری والدہ بہت بھولی ہیں، میں جب ان کو ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، جب ان کو اپنے ہاتھ سے اس طرح کھانا کھلاتا ہوں تو وہ پیار سے مجھے ایک دعا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا دے۔ تو میں ان کی یہ بات سن کر ہنس پڑتا ہوں کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں مجھ جیسا گنہگار بندہ، تو یہ اس بات پہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو، اس شخص کو جو ہے وہ گلے لگایا اور اس کو مبارک دی اور کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی، اور تمہیں اس بات کی جو ہے وہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ جنت میں تم میرے ہمسائے ہوگے۔ اب اس واقعے کو میں بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ اس حد تک یہ قبول کرتا ہے کہ اس شخص کی ماں نے خوش ہو کر جو اس کو دعا دی کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا دے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو جو ہے وہ قبول کیا۔ تو اسی طرح سے جب آپ بھی اپنے مسائل کے لیے ماں سے دعا لینے جاتے ہیں نا، ماں باپ سے، تو جب وہ کہہ دیتی ہے نا جا بیٹا اللہ تعالیٰ بھلا کرے گا، تیرا بال بھی کوئی بانکا نہیں کر سکتا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر کام تیرا ہو جائے گا، تو وہ کام ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ماں باپ سے دعا لیا کریں، ان کو راضی رکھا کریں۔ یہ مین تھیم تھا میرا آج کی ویڈیو بنانے کا، جو لوگ غم اور تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 88، اس کا وظیفہ۔ آیت ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ اس آیت کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ دن میں کوئی بھی وقت، آپ کسی بھی نماز کے بعد، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، فجر کے بعد ٹائم ہو، عصر کے بعد ٹائم ہو، مغرب یا عشاء کے بعد ٹائم ہو، تو آپ نے ایک وقت کے اندر یہ پڑھنا ہے۔ اور یہ کس طرح پڑھنا ہے کہ اول آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد جو نماز والا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ نماز شریف کا یہ نماز والا درود شریف آپ نے پڑھ لینا، درود ابراہیمی 11 بار۔ اس کے بعد 300 بار آپ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کر لیں، کوئی بھی دکھ یا تکلیف یا پریشانی آپ کو ہے تو یہ 11 یا 21 دن تک کر لیں، اور اس کے کرتے ہی آپ جیسے اس کو شروع کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ پریشانی، غم، تکلیف، دکھ، اس کو وہ دور کر دیں گے اور دل آپ کا پرسکون ہو جائے گا۔ اچھا، ایسے میرے بہن بھائی جن کو دل کی تکلیف رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، انگزائٹی رہتی ہے، ڈپریشن رہتا ہے، ٹینشن رہتی ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور دل میں بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور امراض قلب کے ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں پرابلم ہے، تو ان کے لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس جو آیت کو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 88، اس کو انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اس کو آپ 101 بار اول آخر ایک بار درود شریف پانی پر دم کر روز پی لیا کریں، تو یہ دل کے مرض میں بھی آپ کو فائدہ دے گی اور آپ کا دل مضبوط ہوگا اور سکون میں آئے گا، پریشانی دور ہوگی۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک اس کا روزانہ 300 بار پڑھنے کا طریقہ ہے، اور میں جو خاص طور پہ روز 300 بار روز پڑھنے والے جو دوست ہیں جو اس وظیفے کو اس طرح پڑھیں، تو ان سے میں یہ مشورہ دوں گا یا ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس 300 بار جو آپ پڑھتے ہو اس کو بھی آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، تو آپ کی تکلیف تو، غم اور پریشانی تو دور ہوگی، ساتھ ساتھ آپ کو کبھی زندگی بھر دل کا پرابلم نہیں ہوگا، آپ کو دل کے مسائل نہیں ہوں گے، دل کی بیماری کے کبھی کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملے کو بہتر کرے، آپ کے غم اور پریشانیوں اور دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرے، یہ میری دعا ہے، ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعا میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔